अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अक़ीदा तौहीद के मुताल्लिक़ है। ये सबसे अहम और बुनियादी अक़ीदा है और इसी पे तमाम आमाल का दारो मदार है। अगर हमारा अक़ीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है तो हमारे सारे आमाल कबूल होंगे, और अगर हमारा अक़ीदा तौहीद कुरान और हदीस के मुखालिफ है तो सारे आमाल हमारे ज़ाया व बर्बाद हो जाएंगे। अक़ीदा तौहीद के मुताल्लिक़ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़रामीन। यासिर ख़ादिम से रिवायत है कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना, आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जिसने अल्लाह की शबी उसकी मखलूक से दी वो मुशरिक है, और जिसने अल्लाह की तरफ उस चीज़ की निस्बत दी जिससे उसने मना किया वो काफिर है। किताब उयून अखबार रज़ा, जिल्द अव्वल, बाब 11, सफ़ा नंबर 193। सैयद अब्दुल अज़ीम हसनी ने इब्राहीम बिन अबी महमूद से रिवायत की, उसने कहा, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की इस आयत, उस दिन चेहरे तर्रोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, सूरह क़यामत आयत नंबर 22-23 की तफसीर करते हुए फ़रमाया, यानी रोशन होंगे और अपने रब के सवाब के मुंतज़िर होंगे। अबू सलत अल-हरवी अब्दुस्सलाम बिन सालेह रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला आप इस रिवायत के मुताल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं जिसके मुताल्लिक़ लोग बयान करते हैं, मोमिनीन अपने मनाज़िल जन्नत में अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे। ये सुनकर हज़रत ने फ़रमाया, अबू सलत, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला मखलूक़ात और जुमला अंबियाए मुरसलीन व मलाइका पर फ़ज़ीलत दी है, और उनकी इताअत और बैयत को अपनी इताअत और बैयत करार दिया, जैसा कि उसने ख़ुद फ़रमाया, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सूरह निसा आयत नंबर 80। बेशक जो लोग आपकी बैयत कर रहे थे वो अल्लाह की बैयत कर रहे थे। सूरह फतह आयत नंबर 10। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व बैयत को अपनी इताअत व बैयत करार दिया है, इसी तरह से अल्लाह ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को भी अपनी ज़ियारत करार दिया है। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मेरी ज़िंदगी या मेरी मौत के बाद मेरी ज़ियारत की तो उसने अल्लाह की ज़ियारत की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में बुलंद तरीन दर्जा होगा, और अहले ईमान अपने मनाजिल जन्नत से उनका दीदार करेंगे। आपके दीदार को ही अल्लाह के दीदार से ताबीर किया गया है। अबू सलत कहते हैं, फिर मैंने आपसे पूछा कि लोग रिवायत करते हैं, बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब चेहरा खुदावंदी का दीदार है, आखिर इस हदीस का क्या मफ़हूम है? इसके जवाब में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अबू सलत, जो शख्स अल्लाह की वस्फ़ दीगर चेहरों की तरह से चेहरा के साथ करे तो उसने कुफ्र किया। याद रखें,
اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کے انبیاء و رسل اور حجج ہیں، کیونکہ انہی ذوات عالیہ کی وجہ سے اللہ اور اس کے دین و معرفت کی توجیہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی زمین پر رہتا ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے پروردگار کا جلال و اکرام والا چہرہ باقی رہے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوائے اس کے چہرے کے باقی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ تو مومنین کے لیے قیامت کے دن اپنے درجات میں رہ کر انبیاء و رسل اور حجج الہی کا دیدار کرنا عظیم ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اہل بیت و عترت سے بغض رکھا، قیامت کے دن نہ وہ مجھے دیکھے گا اور نہ ہی میں اسے دیکھوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، تمہارے اندر ایسے اشخاص بھی ہیں جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھے پھر نہیں دیکھ سکیں گے۔ ابو صلت، اللہ تعالیٰ کی توصیف مکان سے نہیں کی جا سکتی، اور آنکھیں اور اوہام اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ ابو صلت نے عرض کی، مولا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کا فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک انہیں پیدا نہیں فرمایا، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، ان لوگوں کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہے۔ جو شخص جنت و دوزخ کے پیدا ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری تکذیب کرتا ہے، اس کا ہماری ولایت سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہے گا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے۔ اب اس کے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو جبرائیل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے جنت میں لے گئے، اور اس نے مجھے جنت کی تازہ کھجور کھلائی تو وہ میرے صلب میں نطفہ کی صورت میں تبدیل ہو گئی، اور جب میں زمین پر اترا تو میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مباشرت کی، جس کی وجہ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حمل قرار پایا۔ فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے، اور میں جب بھی خوشبوئے جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اپنی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے اپنی رائے سے میرے کلام کی تفسیر کی، اور جس نے میری مخلوق کے ساتھ میری تشبیہ دی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اور جس نے میرے دین میں قیاس کو استعمال کیا، اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے خاندان کے ایک شخص کی قبر کی طرف سے گزرے تو آپ اس قبر کے قریب بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ اس قبر پر رکھ کر کہا، میرے پروردگار، تیری قدرت و اختیار ظاہر ہو چکی ہے، اور کوئی کمزوری
تیری جانب سے ظاہر نہیں ہوئی کہ لوگ تجھ سے جاہل رہے اور تیرے لیے اندازے مقرر کرے، اور لوگوں نے غلط اندازوں سے تیری توصیف کی ہے۔ خدایا میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جنہوں نے تشبیہ کے ذریعے سے تیری جستجو کی ہے، جبکہ کوئی چیز تیری مثال نہیں رکھتی۔ پروردگار، یہ لوگ تجھے ہرگز نہیں پا سکیں گے، اور ان پر جو تیری نعمات ہیں وہی بظاہر تیرے لیے ان کی رہنما ہیں۔ اگر تجھے پانے کے لیے انہیں تیری معرفت کی طلب ہوتی تو تیری مخلوق کے لیے کشادگی اور گنجائش موجود تھی، بلکہ ان لوگوں نے تجھے تیری مخلوق کے برابر ٹھہرایا، اسی لیے وہ تیری معرفت حاصل نہ کر سکے، اور تیری بعض آیات کو رب قرار دے کر تیری وصف بھی انہی کے ساتھ کی۔ وراء النہر ایک شہر ہے جس سے کچھ لوگ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم آپ سے 3 مسائل دریافت کریں گے، اگر آپ نے ہمیں ان کے جواب دیے تو ہم جان لیں گے کہ آپ عالم ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھئے جو پوچھنا ہو۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں اللہ کے متعلق بتائیں، کہاں تھا، کیسے تھا، اور اس کا سہارا کس چیز پر تھا؟ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جگہ اور کہاں کو خود مقرر کیا، وہ کہاں سے پاک ہے۔ اللہ نے خود کیفیات کو پیدا کیا، اس پر کیفیت طاری نہیں ہوتی، اس کا اعتماد اور سہارا خود اس کی قدرت پر تھا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ عالم ہیں۔